مال میں وہ حرام کام باقی رہا، اس کی سزا باقی رہی، تو تھوڑی لذت کے لیے اتنا عذاب. اور آگے فرماتے ہیں کبھی مشکل کے لیے نیکی نہ چھوڑنا. مشکل ہوتی ہے نیکی کرنے میں، فجر کی نماز پڑھنا اٹھنا مشکل ہے، مگر جب اٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں تو مشکل تو ختم ہو جاتی ہے نا. آج اس تربیت اجتماع میں آئے ہیں، ہزاروں کو دعوت دی ہوگی، چند آئے، مشکل سے آئے، خرچہ بھی ہوا، ٹائم بھی دیا، مگر 1 2 3 دن کے بعد واپس چلے جائیں گے نا. وہ مشکل ٹائم گزر جائے گا، یہاں وہ کھانا پینا رہنا ویسا نہیں جیسا گھر میں. لیکن جب یہ وقت ختم ہو جائے گا، یہ مشکل وقت ختم، مشکل تو چلی گئی، ثواب باقی رہ گیا، جزا باقی رہ گئی، انعام باقی رہ گیا. اے کاش یہ ذہن بن جائے کہ مشکل کے لیے نیکی نہیں چھوڑنی، مشکل نے ختم ہو جانا ہے، ثواب نے باقی رہ جانا ہے. لذت کے لیے گناہ نہیں کرنا کہ لذت نے ختم ہو جانا ہے، مگر عذاب نے، اس کے جواب نے، اس کا عتاب باقی رہے گا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج پکی سچی نیت کرنی ہے. ایسی نیت کرو کہ بس شیطان دور بھاگ جائے. جمعے کا دن ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا نعرہ بلند کریں کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، حرام نہیں دیکھیں گے، حرام نہیں سنیں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اے اللہ تیرے بندے ہیں، ہم سے جو ہو سکتا ہم وہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی مانتے کمزور ہیں. اس وقت تو دل سے نیت کی ہے مالک، مگر شیطان کئی بار ہماری نیتوں کو پامال کر چکا ہے، ہمیں پھر گناہ میں لگا دیتا ہے. اللہ جمعے کا دن ہے، تیرے گھر میں بیٹھے تیرے بندے ہیں، تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں. آج ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے، آج ہماری اس نیت پر ہمیں استقامت دے دے. اب پھر گناہ میں نہ پڑے مولا، اب پھر حرام نہ دیکھے، اب پھر حرام نہ سنے. جو تھوڑی رہ گئی ہے مالک، تیرے دربار میں التجا ہے، اچھی گزر جائے، تیری فرما برداری میں گزر جائے. اور تیرے حبیب نے جو فرمایا کہ جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، وہ ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا نہیں. آج جمعے کے دن تیرے دربار میں التجا ایسا کر دے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. میٹھے اسلامی بھائیوں، بس اب اگر بننا ہے نا نیک، اگر یہ طے کر لیا ہے آپ نے، اگر یہ ذہن بن گیا ہے کہ اب گناہ نہیں کرنے، تو پھر کچھ اور بھی کرنا ہوگا. توبہ کے ساتھ ساتھ کچھ قدم اٹھانے ہوں گے، اور وہ قدم یہ ہوں گے کہ ہمیں نیک ماحول کو پرماننٹلی مستقل اپنانا ہوگا. ایسے ماحول کو پکڑ کے رکھنا ہوگا جو مجھے گناہ کی طرف نہ جانے دے. مثال دیتا ہوں، اس وقت جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، اس وقت کوئی ایسا ہے جس کو فلمیں ڈرامے دیکھنے کا جی چاہ رہا ہو؟ کوئی نہیں ہوگا. اس وقت کوئی ایسا ہے جو یہاں بیٹھ کر کسی اور گناہ کے بارے میں سوچ رہا ہو؟ انشاءاللہ امیدیں نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ ماحول کا اثر ہے. اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں، توبہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو انسان جب اچھے ماحول میں آتا ہے تو گناہ کا دل نہیں چاہتا. لیکن یہیں سے اٹھ کر کوئی عیاش دوستوں میں بیٹھ جائے، شرابیوں کے ساتھ بیٹھے، جواریوں کے ساتھ بیٹھے، بے حیا لوگوں کے ساتھ بیٹھے، آہستہ آہستہ اس کا جی گناہوں کی طرف چلا جائے گا. انسان ہے نا، کھچتا ہے، وہ صحبت اثر لاتی ہے، صحبت مؤثر ہوتی ہے. تو آج اگر پکی سچی نیت کی ہے کہ نیک بننا ہے، تو بس ساتھ یہ بھی نیت کر لو کہ اب ہمارا مرنا جینا دعوت اسلامی کے ساتھ ہے. اب اس ماحول کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا ہے. اب مدنی قافلوں میں سفر ہو، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت ہو، بس اب دعوت اسلامی ہے اور میں ہوں، کیونکہ اس میں رہوں گا تو بچا رہوں گا. باہر بڑی برائیاں ہیں، بہت گناہ ہے. میں جیسے ہی نکلتا ہوں باہر دیگر کاموں میں، دوسرے دوستوں میں، گندی ماحول میں، وہ مجھے لے جاتے ہیں برائیوں کی طرف. مجھے وہ دوست چاہیے جو زندگی میں بھی مجھے گناہ سے بچائے، اور میرے مرنے کے بعد بھی مجھے صدقہ جاریہ، میرے لیے ثواب کے کام کرے. سوچو نا، ایسے دوست ہیں ہمارے جو مرنے کے بعد ہمیں قرآن پڑھ کر ایصال کر سکے. ہمارے دوستوں کو تو انٹرنیٹ کے بہت سارے آپشنز آتے ہیں، موبائل کے سارے سافٹ ویئر پتہ ہیں، کون سے سنیما میں کون سی فلم لگی ہے یہ پتہ ہے. وہ مرنے کے بعد بلکہ جنازہ نہیں پڑھنا آتا ان کو، وہ کیا کام میرے آئیں گے. دعوت اسلامی والے دوست ہوں گے تو میں مر بھی گیا تو میری قبر پر فاتحہ تو پڑھیں گے.
کبھی مدنی قافلے میں جائیں گے تو یاد تو کریں گے، ایک ہمارا مرحوم دوست تھا جو ہمارے ساتھ مدنی قافلے میں آتا تھا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے. کبھی تو ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے اگر یہ نیک دوست ہمارے ہوں گے. خدا را وہ دوست بنائیے جو زندگی اور اس کے بعد بھی ہمارے کام آئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے. بیان کے آخر میں ایک اور توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی زندگی جو ہے نا وہ قرآن کے بغیر بیکار ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کوئی قرآن نہیں ہے. لیکن آج بہت بڑی اکثریت وہ ہے جو قرآن نہیں پڑھتی یا انہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. سوچئے، اور میں معذرت کے ساتھ بہت عرصہ ہو گیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئی اسلامی بھائیوں کو بعض اوقات ان کو بھی صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ کا کلام ہی نہیں پڑھنا آتا، پڑھتے بھی نہیں ہیں، سمجھا بھی نہیں ہے. اب آپ مثال کے طور پہ گھر سے دور ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو کوئی پیغام بھیجیں. کوئی شخص 1 مہینے سے گھر سے دور ہو، بڑی محبت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو کوئی، پہلے تو خط لکھتے تھے، اب چلے واٹس ایپ کیا یا وائس میسج کیا. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، آپ نے دیکھا گھر والوں نے دیکھ بھی لیا ہے، کوئی جواب نہیں آیا. اس کے بعد آپ نے فون کیا کہ میں نے پیغام بھیجا تھا بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، کیا آپ کو ملا نہیں؟ تو گھر والے کہیں ملا تو صحیح مگر پڑھنے کا یا سننے کا ٹائم نہیں ملا. بتائیے، اپنے دل سے پوچھئے کیسا لگے گا کہ یار میں گھر سے دور ہوں، اتنی محبت سے پیار سے پیغام بھیجا ہے، ان کو مل بھی گیا ہے مگر پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ملا. مجھے بتائیے، اللہ کا پیغام قرآن ہمیں مل گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دے سکو گے کہ مولا قرآن ملا تو تھا، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا؟ بتائیے نا. اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب چلے گا کہ مولا بہت مصروف تھا، کاروبار کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، دوستوں میں گھومتا پھرتا تھا، مگر قرآن کا ٹائم نہیں تھا؟ یہ جواب مانا جائے گا؟ یہ جواب چلے گا؟ اپنے آپ سے پوچھیے. یہ اللہ کا پیغام ہمارے لیے ہے مگر آج بدقسمتی سے لوگ قرآن سے دور ہیں. مسلمان تو ہیں مگر قرآن سینے میں نہیں ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن سے سچی محبت کیجیے. قرآن شفاعت کرے گا، قرآن قبر میں نور کا سامان کرے گا. اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ جس کے دل میں کچھ قرآن نہیں وہ دل ویران ہے. اور فضائل کیسے قرآن پاک کے، اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے ایسے فرامین ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روایات میں آیا، حضرت سیدنا ابو سلیمان خطابی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روایات میں آیا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تعداد جنت کے درجات کے برابر ہے. جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے جنت کے درجات ہیں. لہذا قاری سے کہا جائے گا تو جتنی آیتیں پڑھ سکتا ہے پڑھ اور اتنے درجے طے کرتا جا. تو جو اس وقت پورا قرآن پڑھ لے گا وہ جنت کے انتہائی درجے کو پالے گا. جس نے قرآن کا کوئی جز پڑھا تو اس کے ثواب کی انتہا قراءت کی انتہا تک ہوگی. جتنا قرآن پڑھتا جائے گا اتنے درجے طے کرتا جائے گا. اب بتاؤ کتنا قرآن یاد ہے ہمیں، کتنی قرآن سے محبت ہے، کتنا قرآن پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. جو روز قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے، یاد رکھو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا اے رب عز و جل اسے حلہ پہنا. حلہ یعنی لباس، تو اسے کرامت کا، عزت کا حلہ پہنایا جائے گا. پھر قرآن عرض کرے گا یا رب اس میں اور اضافہ فرما. اے قرآن پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو. قرآن اللہ سے عرض کرے گا اللہ اور اضافہ فرما، تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن عرض کرے گا اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا، تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی. تو یہ وہی کر سکے گا نا جو قرآن پڑھنے والا ہوگا، قرآن سے جس کو محبت ہوگی، جس نے قرآن سے دوستی کی ہوگی. مگر آج حال یہ ہے کہ موبائل کبھی اوپن کر کے دیکھیں تو ایک سافٹ ویئر کو شاید ابھی بھی آن لائن ہوگا، دوسرا سافٹ ویئر سوشل میڈیا کا گھنٹہ پہلے دیکھا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو آدھا گھنٹہ پہلے دیکھا ہوگا. ہے فلاں سافٹ ویئر آن لائن 30 منٹس پہلے، فلاں سافٹ ویئر 1 گھنٹہ پہلے، فلاں ابھی بھی آن لائن ہے. قرآن رمضان میں آن لائن ہوا تھا، اب اگلے سال آن لائن ہوگا. سوچئے نا، اتنی دوری قرآن سے اچھی ہے؟ نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں. اچھا ایک اور اہم بات، ایک تو قرآن روز پڑھنا چاہیے،
اس کی برکتیں لوٹنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید غلط پڑھتے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. یعنی قرآن ہی لعنت کر رہا ہے تو پھر کدھر سے برکتیں ملیں گی؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن روز پڑھنا بھی ہے مگر صحیح پڑھنا ہے. اچھا، پھر کئی اسلام میں کہتے ہیں یار مجھے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، پڑھتا ہوں تو زبان پر چڑھتا نہیں ہے، رک رک کر پڑھتا ہوں، بڑا مشکل ہوتا ہے تلفظ ادا کرنا. شرمائیے نہیں، کوشش جاری رکھیے، کیونکہ قرآن میں ماہر وہ ہے کہ جس کی جو ماہر قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پاک میں ہے، وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے. اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور اس پر شاک ہے، اس پر پڑھنا مشکل ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی. حدیث کا مضمون ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں تکلیف کے ساتھ وہ اگر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے، اس کے لیے ڈبل ثواب ہے. تو شرمانا نہیں، قرآن سیکھنا ہے اور صحیح پڑھنا ہے. قرآن ہماری سندھی، پنجابی، اردو، میمنی نہیں ہے کہ جیسے پڑھ لیا، جیسے تلفظ ادا کر لیا چل جائے گا. یہ اللہ کا کلام عربی میں ہے، اس کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کا معنی کہیں کہ کہیں چلا جائے گا. تو تلفظ سے قرآن کیسے پڑھیں، صحیح قرآن کیسے پڑھیں، وہ قرآن صحیح میں کیسے پڑھوں کہ پڑھوں تو ہر لفظ پر برکت ملے. الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے. پوری دنیا میں دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ بنائے مدنی منوں مدنی منیوں کے، اور اتنا شاندار نظام بنایا کہ 1.25 لاکھ کے قریب مدنی منع مدنی منیاں 2800 کے قریب مدارس کے اندر بغیر کسی فیس کے حفظ و ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب تک لاسٹ معلومات کے مطابق 74-75 ہزار حافظ قرآن دعوت اسلامی کے مدرسوں سے بن چکے ہیں، اور یہ سفر جاری ہے. مگر یہاں بڑی عمر کے اسلام میں بیٹھے ہیں، وہ سوچیں گے کہ جناب مدنی منوں کے لیے تو ہے، ہم کدھر پڑھیں، ہم کیا واپس بچوں کے مدرسے میں جا کے داخلہ لیں؟ ایسا نہیں. دعوت اسلامی نے آپ کا مسئلہ بھی حل کیا، پوری دنیا میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا نظام بنایا. اب کیا اس میں بڑے اسلامی بھائی آئیں اور شام میں رات میں آئیں، عشاء کے بعد آئیں، مغرب کے بعد آئیں، جیسا شہر جیسی ضرورت. کہیں فجر کے بعد بھی مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے، 15 منٹ دے دیں، 20 منٹ دے دیں، آئیں اور اپنا قاعدہ پڑھیں، اپنا قرآن سنائیں، اپنی نماز سنائیں، تلفظ ٹھیک کر لیں تاکہ صحیح قرآن پڑھنے والے بن جائیں. مگر پھر بھی نہیں آتے. اب میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، اتنا بڑا مجموعہ، اتنے سارے اسلامی بھائی ہیں کہ کس کس کو تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے. لیکن اگر نہیں آتا تو اس سے بڑی محرومی کیا ہے؟ تو آج ایک اور نیت بھی کر کے جانا ہے کہ بس آج سے روزانہ قرآن پاک سیکھنا ہے یا سکھانا ہے. انشاءاللہ آپ کو آتا ہے تو سکھانے والے بن جائیں نا. حدیث پاک پر میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے، سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یا تو سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں. تو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پابندی کے ساتھ شرکت کریں گے. اب چونکہ مدنی چینل پر لائیو بھی جا رہا ہے یہ بیان، ہو سکتا ہے دنیا کے کسی کونے میں کوئی اسلامی بھائی، کوئی اسلامی بہن سن رہے ہوں کہ یار بات تو ٹھیک ہے، تلفظ سے تو مجھے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، اب میں کہاں پڑھوں، وہاں مدرسہ مدینہ بالغان نہیں ہے یا لائف بڑی بیزی ہے. دعوت اسلامی نے آپ کے لیے بھی سامان کیا ہے، آپ کے لیے بھی انتظام کیا ہے. ہمارا ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. آپ کی مرضی کے ٹائم کے مطابق جس وقت آپ فارغ ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہیں، 12 گھنٹے یہ سروس آپ کے لیے موجود ہے. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں dawatIslami.net، ادھر جا کر مدرسۃ المدینہ آن لائن کو کلک کریں، اپنی مرضی کا ٹائم لکھیں، آپ کے ٹائم کے مطابق اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں قرآن پاک آن لائن پڑھانا شروع کر دیں گے. بس اللہ کرے کہ اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اس کا فیضان لوٹتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اذان عصر میں کچھ وقت ضرور ہے، مگر چونکہ آج تعداد بہت زیادہ ہے، میں کچھ پہلے اس لیے بیان ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ وضو وغیرہ کر کے اذان سے پہلے تیار ہو جائیں. اور نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جتنے دن فیضان مدینہ میں رہیں گے سنت قبلیہ بھی ادا کریں گے، اور جو نماز کے بعد والے جن نمازوں میں نوافل ہیں نوافل بھی پورے ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا